تعارف پیش کریں کیا ہے اسلام. چلے میں قبول کرتا ہوں, بتائیے کیا ہے اسلام. ہمارا مسلمان کہے گا آپ ایسے کریں مسجد میں جائیں مولوی صاحب بتائیں گے. کیوں؟ اسلام مولوی صاحب کا ہے, آپ مسلمان نہیں ہیں. جب جنت الفردوس میں جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے جی میں تو نہیں جا سکتا, مولوی صاحب جائیں گے. نہیں, وہاں تو مولوی صاحب کو اٹھا کے پھینک دیں گے. اب موقع ملے نا ہمیں تو بولے گے مولوی صاحب معاف کیجئے گا, سائیڈ میں ہوں, پہلے میری فیملی اندر جائے گی. وہاں تو مولوی صاحب کو بھی پھینک دیں گے. لیکن یہاں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. کتنے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں جو فیس بک پر دوستیاں کرتے ہیں, فرینڈشپ ان کی ہوتی ہیں, پڑوسی ملک کے ہندوؤں سے ہوتی ہیں, انگریزوں سے دوستیاں ہوتی ہیں, چیٹنگ ہو رہی ہے الٹی سیدھی, ہائے ہیلو سب چل رہا ہے. اچھی طرح یاد رکھیں تو ینگسٹر جتنے آپ یہاں بیٹھے, آپ سے اس مجلس اور محفل کا بروز قیامت حساب لیا جائے گا کہ غیر مسلم تمہارے قریب آیا تھا, تم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی, اپنے نبی کا کلمہ پڑھانے کی دعوت دی تھی یا نہیں دی تھی. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیا اس کو مسلمان کرے گا, ہمارے مسلمان نوجوانوں کا ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے. اسلامی پابندیاں بوجھ محسوس ہونے لگ جاتی ہیں. یار ہمارے اسلام میں بہت یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, یا نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ, یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو. یار ایک انگریز ہے, کوئی پابندی نہیں. اب اگرچہ مسلمان کافر ہونے کے بارے میں شاید نہیں سوچ رہا, لیکن کوئی بعید نہیں کہ کچھ عرصے بعد شیطان اسلام کی وہ نفرت, وہ کراہت اور وہ اہمیت کی کمی دل میں پیدا کر دے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں, حالانکہ آپ کا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو اس لیے میری باتوں کا برا مت مانیے گا, تھوڑی سی تلخ ضرور محسوس ہوں گی, کیونکہ ہم اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں ہیں. نعرے لگواؤ, ہماری مرضی کے بیان کرو, ڈی سی صاحب کو خوش کرو, ہمیں خوش کرو, اور مفتی صاحب اپنے گھر جائیں. ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہ کریں. ہمیں ٹینشن ہوتی ہے, ہمارے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے, ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. بعد میں ہمارے دوست ہم سے کہتے ہیں تمہارا ذکر ہوا تھا آج بیان کے اندر. ہماری اولاد ہم سے پوچھتی ہے فیملی کے, ابا جان آپ کیا کرتے رہے تھے, آج تو مفتی صاحب کچھ اور بتا کر گئے. ان دنیاوی رکھ رکھاؤ اور عارضی عزتوں کو بنیاد بنا کر بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے. دل میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے. ہمارا منصب, ہمارا مال و دولت, ہماری اسٹریٹ پاور, ہماری سورسز, ہمارے بہت سارے تعلقات, یہ ہمارے دل میں وہ بڑا پن پیدا کرتے ہیں, جس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ایک داڑھی والے کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ ہمیں سمجھائے گا. تم ہمیں سمجھاؤ گے. میدان معاشر میں آپ سے کوسچن کریں گے, اپنا لائیے گا اپنا منصب, لائیے گا اپنی گیدرنگ, لائیے گا اپنا سرکل, لائیے گا اپنی دولت, اور اس کے بعد دیکھیے گا میدان معاشر میں کون عزت پاتا ہے اور کون نہیں. اس لیے یہ تکبر دل سے نکالیں کہ یار ہم کیوں سنیں, یار یہ بڑا سخت بیان کر دیا آج. دیکھیں جیسا مرض ہوتا ہے ویسا ہی علاج ہوتا ہے. اگر آپ کے والد کو کینسر ہو تو یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ آپریشن کروانے کے بجائے ان کو بادام اور پستے پیس پیس کے ابا جان آپ کے حافظہ اچھا کر رہا ہوں میں. ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بیانات ہونے چاہیے, جو پبلک کو سمجھانا چاہیے, جو جنت کا راستہ ان کو دکھانا چاہیے, جس کے لیے ہمیں کبھی نرمی کبھی سختی سے بیان کرنا چاہیے, ٹو دا پوائنٹ بیان ہونا چاہیے, قلوب میں انقلاب پیدا کرنا چاہیے, ذہنوں میں ہلچل مچانی چاہیے, ہم اس کو چھوڑ کر بالکل ایسے جیسے کینسر کا مریض مر رہا ہو, اگر وہ عورت ہے تو ہم کہیں لو لپسٹک لگا لو اچھی لگو گی تم, اور مرد مر رہا ہو تو اس کو کہیں کہ لو بادام پستے کھاؤ دماغ بہت تیز ہو جائے گا. اب یہ چل رہا ہے ہمارے ہاں. جمعے کے ہمارے بیانات دیکھ لیں علماء کے, معذرت کے ساتھ پبلک کو خوش کرنے والے, رتب و یابس, یہاں کا واقعہ وہاں کا واقعہ, ٹائم ختم. 1.5 گھنٹے آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کیا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا بھائی, کیا بول گئے. ان چیزوں نے ہمیں تباہ کیا ہے. خدارا اگر کوئی آپ کو پیار سے سمجھاتا ہے, اگر کوئی حقیقتاً اللہ کے نبی کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے, اس سے ناراض نہ ہو, اور خاص طور پہ ہم سے ناراض نہ ہو. ایک پوسٹ مین آپ کو ایک لیٹر لا کر دے, آپ کھولیں اس میں گالیاں لکھی ہوں آپ کو, تو کیا آپ پوسٹ مین کو مارنا شروع کر دیں گے؟ بولیے نہیں, اس کا کیا قصور بیچارے کا. تو اگر میں آپ کو قرآن و حدیث سناؤں اور فرض کر لیں آپ کو وہ سمجھ میں نہ آئے یا پسند نہ آئے, تو مجھے برا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. در پردہ اگر ہم علماء کو برا کہتے ہیں, مفتیان کرام کو برا کہتے ہیں, ہم اسپیچز کو برا کہتے ہیں, تو حقیقتاً آپ اللہ اس کے رسول کو برا کہتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. مثال کے طور پہ یہی مثال لے لیں, لیٹر آیا آپ کے پاس,
اور آپ نے پوسٹ مین کو پکڑ کے دنا دن مارا. یہ کیوں کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ یہ کیا تو نے بکواسیں لکھی ہیں اس کے اندر؟ اب جس نے لکھا ہے بتائیں یہ کیا بکواسیں لکھی؟ یہ پوسٹ مین کی انسلٹ کر رہے ہیں یا لکھنے والے کی کر رہے ہیں؟ آپ لکھنے والے کی کر رہے ہیں. میری پتہ نہیں بہنیں یہاں پر ہیں یا نہیں، لیکن اگر ریکارڈنگ سنیں، ہماری خواتین دینی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اور میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگا کر وہ ڈائریکٹ اللہ رسول کو تو برا کہتے ہوئے خوفزدہ ہوتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کے کہنے کے مطابق شدت پسند حملہ کر دے. سب سے آسان یہ ہے کہ داڑھی والے علماء مفتیان کرام کی گردن ناپ لو. بھئی ان مولویوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی ہے. بعض کہتے ہیں اتنا سخت دین کوئی ہے؟ مفتی صاحب تو بہت سخت بیان کر گئے. اتنا سخت دین نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں اتنا سخت دین نہیں ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ واقعی ہمیں کھڑا کر کے گولی مار دو. خامخواہ دین کو ہم نے سخت کیا ہوا ہے. اب جو نرم دین ہم نے چھپایا ہوا تھا وہ نکال کے پبلک تک آپ پہنچا دو. لا وہ نرم دین لے کر آؤ. کہاں ہے وہ نرم دین؟ یعنی شریعت سے، اپنے نبی کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہم نے ایسے بےہودہ جملے پبلک میں عام کر دیے ہیں کہ جس کے بعد ہم خود مطمئن ہو جاتے ہیں نہیں یار صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، اتنی سختی نہیں ہوتی دین میں. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ ارحم الراحمین، سرکار رحمت للعالمین. بھائی پھر خوف کس بات کا ہے؟ زبردست، آپ کے جذبے کو سلام. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، سرکار رحمت للعالمین. یقیناً ان دو کی محبت، ان کی رحمت آپ کی والدہ کی محبت اور رحمت سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں اور والدہ کے پاس کھانا بتاؤ کہ کھلائے گی کہ نہیں کھلائے گی؟ اگر آپ بیمار ہیں دوائی دے گی نہیں دے گی؟ تو چلے پھر رحمت کا امتحان ہو جائے، آپ کے جذبے کا امتحان ہو جائے. 1 ہفتے تک دروازہ اندر سے لاک کر لیجیے گا، کھانا نہیں بنے گا. اور آپ کہیں اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین، آنکھیں بند کر کے کہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ میں مشکل میں ہوں، آپ غیب سے کھانا پہنچائیے. ہم کہتے ہیں نا سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. تو وہ جب آپ کی والدہ آپ کو بھوکا نہیں مارے گی تو اللہ بھی بھوکا نہیں مارے گا، رسول بھی بھوکا نہیں ماریں گے. چھت پھٹے گی، جبریل امین تھال لے کر آئیں گے جنتی کھانے کا، کھائیے گا. اب آپ جواب میں کہیں گے مفتی صاحب دماغ خراب ہے، ایسے کہاں سے کھانا آتا ہے؟ تو پھر کیسے آئے گا؟ بھائی محنت کرنی پڑے گی، خریدنا پڑے گا، گھر میں لانا پڑے گا، پھر صاف کرنا پڑے گا، ہانڈی میں ڈالنا پڑے گا، پکانا پڑے گا، پھر دسترخوان پہ آئے گا، لقمہ توڑنا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، پیٹ میں اترے گا، تب کہیں جا کے پیٹ بھرے گا. سبحان اللہ آپ کی ذہانت کے. ایک پیٹ بھرنے کے لیے تو اتنا لمبا پروسیس، اور جنت میں جانے کے لیے بس بیٹھو، سنا ہی نہیں، نہ نمازیں پڑھو، نہ روزے رکھو، فراڈ کرو، جھوٹ بولو، مسکے پالش لگاؤ، رشوتیں لو، سود لو، اور اس کے بعد بس یہ کہتے رہو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ اللہ جنت میں ڈال دے گا. تو پھر اللہ کی رحمت کے بڑے ہونے کا یقین دنیا میں کیوں نہیں ہے یہ بتائیے؟ جواب ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ بیہودہ جملے ہمارے درمیان عام کیے گئے ہیں. اس کو پہچانیں اور سمجھیں. اب یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے، پیار اور محبت کے اظہار کے لیے منعقد کی گئی. دلائل آپ بہت سن چکے ہیں علماء سے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. اس طرح کے مبارک دنوں کی یاد تازہ کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے. جب سرکار مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کر